سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین، ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا سلسلہ درس سیرت رحمت للعالمین کا تسلسل جاری و ساری ہے، اور گزشتہ درس میں ہم نے 2 ہجری میں غزوہ بدر کی فتح کے بعد تحویل قبلہ اور اس سال میں پیش آنے والے اہم واقعات کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ سب سے پہلا اہم واقعہ جو سن 2 ہجری میں وقوع پذیر ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے محض 9 سال پہلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک 11 ہجری میں ماہ ربیع الاول میں ہوا، اور یہ 2 ہجری مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کا سال ثابت ہوئی۔ مسلمانوں نے خود کو بحیثیت قوم ایک جداگانہ تشخص کے ساتھ دشمنوں کو منوایا، ایک عظیم فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی، کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب پیدا ہوا، اور اس کے بعد انتہائی اہم واقعہ یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شروع سے ہی خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم ارشاد فرمائیں اور ہم بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر کر نماز پڑھ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو مدینہ شریف میں آمد کے 17 ماہ کے بعد شرف قبولیت عطا فرما دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوران نماز ہی حکم دے دیا گیا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 144۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھنا، تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں، اور آپ اپنا چہرہ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ اے مسلمانوں، جہاں کہیں بھی ہو تم پھیر لو اپنے چہرے کو اس کی طرف۔ یہاں پر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بڑا ہی اہم نقطہ ہے اور اہم بات ہے جو عشق رسول کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قبلۃ ترضاھا فرمایا، اور یہاں پر لفظ قبلہ یہ نقرہ واقعہ ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت اللہ شریف ہی کو قبلہ بنا لیجئے، فرمایا کہ اے محبوب جس قبلے کو آپ قبلہ مقرر کر کے راضی ہیں، ترضاھا آپ کی جس میں رضا ہے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہا کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا لیجئے، چونکہ آپ کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنانا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کی طرف رخ انور کر کے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ لیکن یہاں پر قبلۃ ترضاھا یہ اپنے آپ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی بارگاہ میں وجاہت، مقام اور مرتبے پر
کیا خوب دلالت کرتا ہے۔ محبوب آپ جس طرف رخ کر کسی منزل کو، کسی عمارت کو یا کسی چیز کو قبلہ بنانے کی خواہش کا اظہار کریں گے، قبلۃ ترضاھا، ہم اسی کو بنا دیں گے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہاں پر عشق رسول کے حوالے سے ایک بات اور کر دوں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر معراج النبی کے حوالے سے ایک خوبصورت بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرف ملاقات سے فیض یاب ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہیں اور راز و نیاز کی گفتگو چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد، ہر فرد، ہر شخص اور ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ وانا اطلب رداک یا محمد، اے محمد میں رب چاہتا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں۔ یعنی تمام مخلوق رب کو راضی کر رہی ہے۔ قرآن کی 2 آیات، قبلۃ ترضاھا، جو قبلہ آپ چاہیں گے، جس میں آپ کی مرضی ہے، قبلہ وہی ہوگا۔ اور فرمایا کہ اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، فترضیٰ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر معراج کے حوالے سے فرمایا کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد، اے محمد میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ یہ مقام محمود ہے، یہ مقام محبوبیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقام پر نماز پڑھ رہے تھے، اس مقام پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف اپنا رخ انور پھیر لیا، تو اس مقام کو مسجد ذو قبلتین کہا جاتا ہے، 2 قبلوں والی مسجد۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھیے کہ اس وحی کے نزول کا ابھی انہیں علم ہی نہ ہوا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور قبلے کی تبدیلی کا ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی نہیں فرمایا۔ آپ نے نماز میں اپنا چہرہ اقدس پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ نے بھی اپنی پشتیں بیت المقدس کی طرف کر لیں اور اپنا چہرہ اسی رخ پر کر لیا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس تھا۔ اس لیے سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کعبہ بھی کہتا ہے کہ حاجیو آؤ، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ یہ اصل میں اسی طرف استعارہ ہے، اسی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور جس طرف پھرا، صحابہ اکرام نے صرف ذات مصطفیٰ کو دیکھا ہے، پھر نہیں دیکھا کہ ہم نے 17 ماہ اس طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں اور ابھی تک ہمیں قبلے کی تبدیلی کا حکم بھی نہیں آیا۔ انہوں نے صرف ذات مصطفیٰ کو دیکھا، یعنی ذات مصطفیٰ ان کے لیے منبع و مصدر تھی ایمان کا، ہر نعمت کا منبع و مصدر ان کے لیے ذات مصطفیٰ تھی۔ اور اگر صحابہ اکرام کے واقعات سنیے، عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز حضور کی اقتداء میں ادا کرنے کے بعد انصار کے محلہ بنی حارثہ میں گئے تو عصر کا وقت ہو رہا تھا اور وہاں انصار با جماعت نماز عصر ادا کر رہے تھے، فی الصلاۃ وہ نماز میں تھے۔ تو عباد بن بشر نے اسی وقت ان کو حالت رکوع میں پایا تو آپ نے بلند آواز سے کہا اشہد باللہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا تھا، قبل البیت فاستداروا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا اور پھر اس نماز میں ہم نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ یہ سنتے ہی تمام نمازی جو حالت رکوع میں تھے، بلا تعامل جس حالت میں تھے، انہوں نے اپنا چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا۔ اور دوسری طرف صحابی رسول رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں ہم محلہ بنی اشحل میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک آدمی آ کر کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ اقدس بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر دیا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی ہم
ہمارے امام نے حالت نماز میں ہی بیت المقدس سے اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف پھیر لیا، اور تمام مقتدیوں نے بھی بلا چوں و چراں، یعنی کسی حیل و حجت کے اپنے چہرے کو وہیں پر پھیر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو مصطفیٰ کر رہے ہیں دین ایمان یہی ہے، دین بھی یہی ہے، ایمان بھی یہی ہے، اور یہی رب کی رضا ہے جو مصطفیٰ کی رضا ہے۔ اب یہاں پر قبلے کی تبدیلی کا جب واقعہ ہوا، وہ یہودی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسد میں، غیظ و غضب کی آگ میں جل رہے تھے، اور غزوہ بدر کی فتوحات نے ان کو مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ناپاک عزائم کرنے کا ماحول فراہم کر دیا تھا۔ ایک طرف وہ خوف زدہ تھے کہ کفار کی شکست کے بعد یہ نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ ہماری طرف کر دیں اور ہمیں بھی یہاں سے ذلت کے ساتھ نکلنا پڑے۔ اب یہ خطرہ بھی ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا اسماعیل کی اولاد سے ہونا ان کے حسد کا بڑا سبب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ان کے عزیز و اقربا مسلمان ہو رہے تھے، یہ ایک الگ سبب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے یہودیوں کو جو اجارہ داری ملی ہوئی تھی مدینہ کی سرزمین پر، وہ ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اب لوگ فیصلے لے کر صادق و امین سیدہ آمنہ کے لال کے پاس تشریف لاتے تھے، اور جانتے تھے کہ یہاں سے جو بات کی جائے گی وہ انصاف پر مبنی ہوگی، حق پر مبنی ہوگی۔ اگرچہ کوئی مذہباً یہودی ہو، عیسائی ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے فیصلے کروانے آتے تھے، جس سے کعب بن اشرف اور دیگر یہودیوں کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا۔ یہ وہ بنیادی وجوہات تھیں کہ یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آنکھ نہیں بھا رہے تھے۔ اب جب قبلے کی تبدیلی کا واقعہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی فرما دیا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور نہیں مقرر کیا ہم نے بیت المقدس کو قبلہ جس پر آپ اب تک رہے تھے، مگر اس لیے کہ ہم دیکھ لیں کہ کون پیروی کرتا ہے ہمارے رسول کی اور کون مڑتا ہے الٹے پاؤں۔ یعنی قبلے کی تبدیلی کا واقعہ یہ تو فقط ایک امتحان ہے، مقصود یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کو اپنا دین ایمان کون مانتا ہے۔ اور یہودی جانتے تھے کہ وہ نبی صاحب ہجرت ہوں گے اور وہ مدینہ تشریف لائیں گے، اور اس نبی کو حکم دیا جائے گا کہ وہ دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ بات جاننے کے باوجود رفاعہ بن قیس یہودی، فرد بن عمر، کعب بن اشرف، رافع بن ابی رافع، حجاج بن عمر، رفیع بن رفیع، کنانہ بن رفیع اور پسرانی ابو الحقیق، یہ تمام کے تمام ایک گروہ کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس قبلے سے اپنا رخ کیوں پھیر لیا جس پر آپ اب تک تھے؟ حالانکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میں اتباع کرنے والا ہوں، میں دین ابراہیمی کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں، ابراہیم علیہ السلام ہی کی شریعت کے مبادیات و اصول ہیں میرے پاس، تو حضرت ابراہیم تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو پھر آپ کو ایسی کون سی مجبوری یا کون سی وجوہات ایسی درپیش آئیں کہ آپ کو اپنا چہرہ اقدس پھیرنا پڑ گیا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبلے کی تبدیلی کے وجوہات جاننے کے لیے نہیں گئے تھے، اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرنے کے لیے گئے تھے۔ حالانکہ وہ جانتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر سورہ البقرہ آیت نمبر 144 میں کیا، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، بے شک وہ جنہیں کتاب دی گئی، یہ انہی لوگوں کی طرف اشارہ ہے، ضرور جانتے ہیں کہ یہ حکم برحق ہے، ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، یعنی کہ یہ وہی نبی ہیں جو دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کی دلیل تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، یہ صاحبان کتاب، یہ جو یہودی ہیں، یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے حکم، اور یہ نبی برحق ہیں۔ بہرحال یہودیوں کے اعتراضات اپنی جگہ پر قائم و دائم تھے اور ان کا سلسلہ رکا نہیں۔ اسی سال پیش آنے والا ایک دوسرا حکم اور اہم واقعہ وہ ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے
تو یہاں کے یہودی محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے اور اس خوشی میں رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون سے 10 محرم کو نجات عطا فرمائی اور بحر احمر کی موجوں سے اللہ نے ہمیں باسلامت نکال کر ساحل سمندر کی دوسری طرف پہنچا دیا. لہٰذا وہ اس خوشی میں روزہ رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بطور اظہار تشکر اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہود کا معمول ہے. آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم, ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کے اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کے ان سے زیادہ حقدار ہیں, کیونکہ یہ نظریاتی طور پر حضرت موسیٰ سے دور ہیں, فقط ان کا نام لیتے ہیں, اور ہم نظریاتی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہی عقائد و نظریات تھے جو دین محمدی کے اصول و ضوابط اور قواعد ہیں. لہٰذا اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے. سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے ایمان والو فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں کو پر جو تم سے پہلے تھے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. روزے کی حکمت یہاں پر 2-4 سطور کے اندر بیان کر کر میں آگے نکلتا ہوں. انسان جب تنہا ہو اور بھوک کے عالم میں مبتلا ہو, پیاسا ہو, گرمیوں کے روزے رکھ رہا ہو اور تنہائی کے اندر خوف خدا کی کیفیت میں وہ پانی کا گھونٹ تک نہیں پیتا, حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میں پینے کی قدرت رکھتا ہوں, وہ یہ جانتا ہے کہ مجھے اس وقت کوئی اور فرد دیکھنے والا نہیں, لیکن خوف خدا, اطاعت رسول, اطاعت خدا کا جذبہ اس کو اس بات پر برانیختہ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور ہر ممنوع امر سے روکے رکھے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا, اور وقت مغرب تک خود کو پابند رکھے. تو اس جذبے کے تحت اس کے دل میں خوف خدا کا جو جذبہ ہے اس کے اندر ایک نئی احیا پیدا ہوتی ہے, اور پھر 1 ماہ تک اس کو اسی کی مشق کروائی جاتی ہے. یعنی گویا کہ تجھے رب دیکھ رہا ہے, رب کی نافرمانی نہ کرنا, اگرچہ تو کرنے پر قادر ہے, اگرچہ تو کر سکتا ہے, تنہائی میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم توڑ سکتا ہے, انکار کر سکتا ہے, لیکن 1 مہینے کی مشق کروائی گئی کہ تنہا بھی ہو تو اس بات کو جان لے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے, تنہا بھی ہو تو اس بات کو دل کے اندر راسخ کر لے کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہے, سنت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ فرض کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر وہ 1 مہینہ اسی پابندی میں گزارتا ہے. اگرچہ وہ تنہا ہو, کچھ نہیں کھاتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس امر پر لا رہا ہوتا ہے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. دوسری اس کی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کو صبح سے شام تک بھوکا رکھنے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک وہ خود بھوکا نہیں رہے گا کسی بھوکے کی تکلیف سے آشنا نہیں ہو سکے گا, کسی دوسرے کا احساس نہیں کر سکے گا. اور دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین یہ ہے کہ تم اللہ کی خیر خواہی کرو, اس کے محبوب کی خیر خواہی کرو, اور دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی کرو. تو دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی سے مراد ان کا احساس ہے. تو گویا اگر کوئی شخص بھوک کے عالم میں اپنا وقت گزارتا ہے تو اسے پھر کسی دوسرے بھوکے کی تکلیف کا احساس بدرجہ اولا ہو سکتا ہے. اور اصلاح قلب اور تزکیہ نفس کے لیے ماہ رمضان کے روزوں کے اور بھی مقاصد ہیں جن کو کتب تصوف کے اندر بیان کیا گیا. اور تیسرا صدقہ عید الفطر, یہ بھی 2 ہجری کے اندر مسلمانوں پر لازم کیا گیا کہ پورا مہینہ پابندیوں میں مسلمان اپنے آپ کو جکڑ کے رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے, اور جب پھر حلال عید نظر آتا ہے تو خوشی سے دل منور ہو جاتا ہے اور دل خوش ہو جاتا ہے اور دل جذبات مسرت سے لبریز ہو جاتا ہے. اس مسرت کا اظہار اچھا لباس پہن کر, اچھا کھانا کھا کر کیا جاتا ہے, ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی جاتی ہیں. اس اہم موقع پر ملت اسلامیہ اپنے غرباء کو فراموش نہیں کرتی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دل و جان سے مان لیا, کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہیں, لیکن مالی طور پر
اور معاشی طور پر مستحکم نہیں، تو ایسوں کے لیے ہر صاحب استطاعت کے لیے ضروری کر دیا کہ وہ عید الفطر ادا کرے۔ عید الفطر واجب کر دی گئی، یعنی ہر شخص 2.25 سیر گندم کی قیمت کے مطابق مساکین و فقراء اور حقدار مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ عطا کرے گا، اس کی قیمت ادا کر دے گا۔ اور اس کا ایک طریقہ کار وضع ہے کہ اس صدقہ فطر کا معاملہ کس طریقے سے کیا جائے گا، کتب فقہ کے اندر موجود ہے۔ اسی سال یعنی 2 ہجری میں 1 شوال ہجرت کے دوسرے سال عید الفطر کے موقع پر نماز عید کا بھی اجرا کر دیا گیا۔ اسی سال عید الفطر کا معاملہ بھی ہوا، صدقہ عید الفطر بھی تھا، رمضان کے روزے بھی تھے، قبلے کی تبدیلی کا حکم بھی تھا، اور سب سے اہم حکم فریضہ زکوٰۃ۔ ہجرت کے دوسرے سال ہی ملت اسلامیہ یعنی مسلمان قوم کے لیے ذی استطاعت لوگوں پر زکوٰۃ فرض کر دی گئی۔ ایک نصاب مقرر کیا گیا کہ کسی مسلمان کے پاس 1 سال اتنا نصاب رہا ہو تو اس پر وہ فقراء، مساکین، غرباء، مسافر اور جو حقدار لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ تو صرف ان کے لیے ہے جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، زکوٰۃ کے کام پر جانے والے ہیں، جن کی دلداری مقصود ہے، نیز گردنوں کو آزاد کرانے، مقروضوں کے لیے، اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کے لیے۔ یہ سب فرض ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ زکوٰۃ کا پہلا مصرف فقراء ہے، فقیر اس کو کہتے ہیں جو تنگ دست ہو، اگرچہ رزق کمانے پر قادر ہو لیکن اس کی کمائی سے خوشحال زندگی گزارنے کے قابل نہ بنا سکے۔ دوسرا مصرف مساکین اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی بیماری، بڑھاپے یا مستقل معذوری کے باعث رزق کمانے کے قابل ہی نہ رہا ہو، مثلا اندھا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، اپاہج ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ تیسرا مصرف عاملین، وہ لوگ جو زکوٰۃ فراہم کرنے کے لیے گھر گھر جاتے ہیں، ان کا نظم و نسق کرتے ہیں، پھر اسے حقداروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ چوتھا مصرف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مؤلفۃ القلوب فرمایا، اس سے مراد وہ نو مسلم ہیں جو اسلام لانے کے باعث اپنی سوسائٹی سے جدا ہو گئے، ان کا مالی طور پر بائیکاٹ کر دیا گیا، ان کا کاروبار نقصان میں چلا گیا، رشتہ داروں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ وہ اسلام کی وجہ سے مالی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، اپنے سابقہ وسائل معیشت چھن جانے کی وجہ سے وہ بے یار و مددگار و نادار ہو گیا، تو شریعت نے مصارف زکوٰۃ میں اس کو بھی شامل کیا ہے۔ پانچواں مصرف غلاموں کو آزاد کرنا، جو غلام زیر مکاتبت اختیار کرنے سے قاصر ہو، یعنی اپنے آقا سے اس بات کا معاہدہ کرے کہ وہ ایک مقررہ رقم ادا کرے گا تو آزاد ہو جائے گا۔ تو شریعت اسلامی غلام کو آزاد کرنے کے لیے جو زر مکاتبت کرے اپنے آقا کے ساتھ، اس کے لیے بھی زکوٰۃ کو جائز قرار دیتی ہے۔ اور چھٹا مصرف مقروض لوگ ہیں جنہوں نے کسی سے قرضہ لیا لیکن یہ قرضہ گناہ کے لیے، عیاشی کے لیے یا دیگر جو اللہ کی نافرمانیوں کے اسباب ہیں ان کے لیے نہ لیا گیا ہو۔ مثلا ایک شخص نے شراب کو کاروبار کرنے کے لیے کسی سے قرضہ لے لیا، کسی شخص نے جوا کھیلنے کے لیے کسی سے قرضہ لے لیا، کسی شخص نے سود پر پیسے دینے کے لیے کسی سے قرضہ لے لیا۔ یہ قرضہ ان معاملات کے اندر ہو، بس وہ اس نے اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے کے لیے قرض لیا ہو اور وہ ادا کرنے پر قادر نہ ہو، تو زکوٰۃ کا چھٹا مصرف ایسے شخص کو قرار دیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ ساتواں مصرف مسافروں کو قرار دیا۔ آٹھواں مصرف اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ علماء اسلام نے فی سبیل اللہ کی تشریح یہ کی ہے، وہ تمام کام جو عوام کے نفع اور بہتری کے لیے کیے جائیں وہ فی سبیل اللہ ہی شمار ہوں گے، یعنی جس میں لوگوں کی ویلفیئر ہے، ایسے تمام کام جس میں لوگوں کی فلاح و بہبود ہے، اس کام کو بھی فی سبیل اللہ ہی کہا جاتا ہے۔ 2 ہجری میں وقوع پذیر ہونے والے یہ اہم واقعات اور یہ اہم احکامات ہیں۔ اس کے بعد قانون قصاص و دیت ہے۔ عرب کے اندر کوئی شخص کسی کو بھی مار دیتا تھا، اگر وہ خاندانی طور پر مضبوط ہے، قبیلے کے لحاظ سے مضبوط ہے، تو دوسرے قبائل کے لوگ اس سے بدلہ لینے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اسلام نے اس تمام عدم توازن فضا کو ختم کیا اور اس فضا کو توازن کی فضا بنا دیا،
یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اے ایمان والو فرض کیا گیا تم پر قصاص، جو ناحق مارے جائیں، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، پس جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی مقتول کے وارث کی طرف سے کوئی چیز تو چاہیے کہ طلب کرے، مقتول کا وارث خون بہا دستور کے مطابق، اور قاتل کو چاہیے اسے ادا کرے اچھی طرح، یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ تو جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ تمام احکام سورہ البقرہ کی آیت نمبر 178 کے تحت ہم اپنے تفسیری سلسلے اعجاز القرآن کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ اس آیت میں اس بات کی وضاحت کر دی کہ کسی غریب کو حقیر سمجھ کر اس کا خون اکارت نہ سمجھا جائے، اکارت نہ قرار دیا جائے۔ قاتل کتنا ہی معزز کیوں نہ ہو، قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا۔ جب کسی معاشرے کے اندر صاحبان ثروت و اعجاز، پیسے والے لوگ، مخیر لوگ اپنے پیسے کے بل بوتے پر قانون کے اداروں کو خرید کر اپنی جان خلاصی کروا سکتے ہیں، تو زمانے کے اندر انصاف کا حصول مشکل ہو جاتا ہے۔ جب انصاف کا حصول مشکل ہوتا ہے تو پھر عدم توازن کی فضا پیدا ہوتی ہے، لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، ان کو قانون کے اداروں سے انصاف ملنے کی توقع نہیں ہوتی، پھر وہ اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل و غارت کرتے ہیں اور ایک عدم توازن کی فضا برقرار ہوتی ہے۔ اسلام نے اسی سارے معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک توازن کے ساتھ اسلامی معاشرے کا قیام عمل میں لانے کے لیے جو احکامات ارشاد فرمائے، اس پر اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ عین انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر پھر ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یعنی جو شخص کسی کو قتل کرے گا وہ اس کا بدلہ دے گا، اور اگر بدلہ دے گا تو یہی ایک کامیاب معاشرے کے قیام کا پہلا زینہ ہے۔ اگر ان قواعد و ضوابط کو نظر انداز کیا جائے گا تو پھر انسان بدلے کی آگ میں جل اٹھے گا اور دوسرے سے خود بدلہ لینے کے لیے تگ و دو کرے گا اور معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ یہ تمام کے تمام احکامات شریعت اسلامی میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جو 2 ہجری میں پھر آگے چل کر اسی سال سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم باب العلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امام المتقین، چوتھے خلیفہ راشد اور اولیاء کے سرپرست اعلیٰ اور اولیاء کے سرغنا اور امام الاولیاء سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ہوا۔ اس نکاح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو بھی بھیجا گیا۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے درس میں پیش کریں گے۔ اگلے درس میں نکاح سیدہ پاک اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ کے لیے خاص دعا کرنا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ پاک کے جو دعوت ولیمہ ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اسی تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی تعداد کتنی تھی اس پر بھی قطب مخالفین سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو امت مسلمہ کے لیے رہنمائی کا سامان بنائے، اور ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرماتے ہوئے ہماری اور ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقربا، جمیع رفقا، جمیع متعلقین کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ